آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مغرب میں خاندانی انتشار کی وجوہات، اور اس کی رائٹر ساجدہ منور فلاحی ہیں۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات و ضابطۂ زندگی پیش کرتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی مفصل انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تمام ہی شعبۂ حیات زندگی سے متعلق رہنمائی عطا کی گئی ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، معاشی زندگی سے ہو یا معاشرتی زندگی سے، سیاسی زندگی سے ہو یا سماجی زندگی سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبَّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ موجودہ دور مغرب کے علمی اور فکری غلبے کا دور ہے۔ اسی غلبے کا نتیجہ ہے کہ آج مغرب کے افکار و نظریات ہر چہار طرف راج کرتے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے اس غلبے کے پیچھے دراصل مغرب کی محنت اور جدوجہد کے ساتھ ساتھ ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا طویل سلسلہ ہے۔ پھر بھی اس وقت مغرب میں بسنے والا ہر فرد ذہنی کشمکش اور روحانی طور پر اضطرابی کیفیت کے عالم میں ہے۔ مغرب کا معاشرہ ہو یا خاندانی نظام شدید مشکلات میں مبتلا ہے۔ خاندان انسان کی پرورش کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ یہ خدائی قانون ہے کہ انسان ایک خاندان میں آنکھ کھولتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ رشتے ناطے دین میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رشتوں کی قربت حسن سلوک کی بنیاد قرار پاتی ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ، پھر بہن بھائی، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ رشتوں کا شعور کوئی فلسفہ نہیں، بہت سادہ سی بات ہے۔ ان کا احترام اور انہیں نبھانا کٹھن مگر غیر معمولی اور اہم ہے، اتنا اہم کہ رشتے ہماری جنت یا جہنم ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی دی گئی تعلیمات پر عمل کے نتیجے میں مضبوط رشتے، مستحکم خاندان اور سماج کے افراد کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور رشتوں کی طاقت تحفظ کی مضبوط دیوار فراہم کرتی ہے۔ مغربی دنیا میں جو اپنی سائنسی ترقی و ایجادات کے سبب دنیا کی علمی و تہذیبی قیادت کر رہی ہے، وہاں بھی خاندان کا ایک مستحکم ادارہ ہوا کرتا تھا، اور شادی کو ایک مقدس عمل مانا جاتا تھا۔ خاندان اور اس کے ان ارکان کے درمیان محبت و الفت کی کمی نہیں تھی، مگر مذہب سے بغاوت اور صنعتی ترقی نے مغربی دنیا کو نئی تہذیبی قدروں سے روشناس کروایا، اور پرانی معاشرتی و مذہبی اقدار و روایات کو ملیہ میٹ کرنے کی تحریک چلا بیٹھا، اور لادینیت ہی اس کا دین ٹھہری۔ اور صنعتی ترقی کے پیش نظر نصف انسانیت یعنی خواتین کو ورک فورس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بندی کی گئی، جس کے لیے انقلابی و پرفریب نعرے دیے گئے اور خوبصورت مستقبل کے سبز باغ دکھائے گئے، جیسے مساوات مرد و زن، حقوق نسواں، آزادی نسواں۔ یہ نعرے اس قدر پرکشش تھے کہ مغرب کیا مشرق تک کی عورت ان جذباتی و انقلابی نعروں سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ اور میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ہم آج کی عورت بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں جیسے نعروں کے ساتھ خواتین نے اپنی آواز ملائی۔ محترم ایس امین الحسن صاحب لکھتے ہیں یورپ سے اٹھنے والی اس تحریک نے عورتوں کے اندر جذبہ بغاوت پیدا کیا۔ ان کی اصل حیثیت جو امومت کی ہے، اس قبا کو انہوں نے چاک کیا۔ عورتوں کی آزادی کا نعرہ دراصل خاندانی بندش سے آزادی کا نعرہ تھا، جس سے شادی کا تقدس ٹوٹ گیا، خاندان کی حیثیت بدل گئی۔ محترم مزید لکھتے ہیں 4 اہم ترین عوامل نے خاندان کی چولیں ہلا دی۔ نمبر 1 شرح پیدائش میں کمی، نمبر 2 عورتوں کا طبقہ مزدور میں شامل ہونا، نمبر 3 جنسی بے راہ روی، نمبر 4 طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح۔
امریکہ میں خاندانی نظام کے زوال کی صورتحال کا مطالعہ بتاتا ہے کہ طلاق کی شرح میں گزشتہ 25 سالوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ پہلے 1000 شادیوں میں 30 شادیاں طلاق پر ختم ہوتی تھیں اور آج 25 سال بعد یہ تعداد بڑھ کر 135 ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے شادی کے مبادلات کو جنم دیا جو انسانی سماج کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جب شادی کا بوجھ اٹھانے کے لیے لڑکا اور لڑکی تیار نہیں تو لے دے کے ایک جنسی تسکین ہی ہے جس کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے چور دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 لیو ان ریلیشن شپ، نمبر 3 NSA نو اسٹرنگ اٹیچڈ بندش سے آزاد جنسی رشتہ، FWD فرینڈ ود بینیفٹ دوستی اور فائدے کا تعلق، ONS ون نائٹ اسٹینڈ ایک رات کی مہمان نوازی، ہم جنسیت۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر عورت اس مقام پر کھڑی ہے جہاں سے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے اپنا گھر اور خاندان تباہ ہوتا نظر آتا ہے اور آگے دیکھتی ہے تو تاحد نگاہ ویرانہ ہے۔ امریکی ادارے ریشنل سینٹر آن فیملی ہوملینسز کی رپورٹ کے مطابق 106 ملین بچے سڑکوں پر یا پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ ان بچوں کے سربراہ مرد نہیں عورتیں ہیں۔ یہاں ہزاروں بچے اپنی ماؤں کے ساتھ گاڑی میں، پرانی عمارتوں میں، خراب بسوں میں، پلوں کے نیچے اور سڑکوں پر سوتے نظر آتے ہیں کیونکہ ان بچوں کا کوئی خاندانی حوالہ نہیں ہے، نہ یہ کسی کے بھتیجے ہیں، نہ بھانجے، نہ پوتے ہیں، نہ نواسے، کیونکہ ان کی ماں کسی کی بیوی نہیں تھی، ان کا ایک بوائے فرینڈ تھا جو اب چھوڑ کر جا چکا ہے، لہٰذا اب یہ تنہا ماں یعنی سنگل موم ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق امریکہ میں بالغوں کا محض 15% شادی شدہ ہے، یہاں 42% تنہا مائیں ہیں۔ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں سائنس کا رشتہ باقی رکھنے کے لیے امدادی غذاؤں اور دواؤں کی منتظر ہیں۔ غیر شادی شدہ لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمگر نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ 20 مارچ 2024 کو معروف امریکی جریدے نیوز ویک نے ایک مضمون لکھا ہے کہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے، تنہائی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، بیزاری، اداسی، تنہائی اور بے چینی عام ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ چکا ہے، منشیات اور ہتھیاروں کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، شدید مایوسی اور بدحواسی کے عالم میں لوگ ایک دوسرے پر گولیاں برساتے ہیں یا خود کو گولی مار لیتے ہیں۔ مزید لکھتا ہے کہ امریکہ میں بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ عجیب پاگل پن کے دور میں جینا پڑ رہا ہے، مستقبل بہت تاریک دکھائی دے رہا ہے، مذہب سے دوری آج بھی فیشن کے درجے میں ہے، بہت سے نوجوان محض فیشن کے نام پر لادینیت اختیار کیے ہوئے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ مغرب کے مقابلے میں جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو خاندانی نظام اور اس کے استحکام کی انتہائی خوبصورت مناظر سامنے آتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد و عورت کی تخلیق ایک ہی طرح سے ہوئی ہے، دونوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے مگر سفر زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے ممدود و معاون ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا سفر احسن طریقے سے طے نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ کر دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ اسی مقدس بندھن کے بنا پر اعتماد، محبت اور بے تکلفی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گھر والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آپ نہ صرف ازواج مطہرات کے جذبات کا خیال رکھتے تھے بلکہ ان کی جائز تفریحات میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ کسی دوسرے سماج میں خواتین کے حقوق کا ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یورپ جو کہ اپنی سیکولر سوچ کے باعث اپنا خاندانی نظام تباہ کر بیٹھا ہے، اب عمائدین یورپ اپنی نسلوں کے بقا کے لیے مجبور ہیں کہ خاندان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سال بھر میں ایک دن اس مقصد کے لیے منائیں تاکہ سیلاب، زلزلوں اور طوفانوں میں اپنے والدین اور بزرگوں کو ریاستی اداروں کے سپرد کر کے اپنے کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھاگنے کے رویے سے باز آ جائے۔ سیکولرزم کے اس رویے نے انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ مشرق و ایشیا میں انبیاء علیہ السلام کے آغاز کردہ نکاح کا ادارہ باقی ہے، تو دینی و مذہبی شعور کے باعث یہاں کے گھروں میں دن کا آغاز کسی بڑے کی آواز سے بیداری کے بعد ہوتا ہے اور دن کا انجام گھر کے بزرگ خاتون کی کہانی یا لوری پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مغرب میں خاندانی نظام کے انتشار کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ الحاد و بے دینی ہے۔ جب انسان اللہ کے وجود سے انکار کر دے گا، ظاہر ہے کہ تمام چیزوں میں خلفشار پیدا ہوگا، کیونکہ کسی بھی معاشرے کو استحکام بخشنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ناگزیر ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہماری سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لیے وہی ہمارا اصل لیڈر ہے، جس نے ہمیں گائیڈنس دی ہے،
جب اس رب کو ہم اپنا رب مان کر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اسی طرح کے خلفشار لازمی ہیں۔ نمبر 1 الحاد و بے دینی، نمبر 2 مادیت پرستی، نمبر 3 اقتصادی ترقی کے لیے عورتوں کا گھر سے نکل کر جد و جہد کرنا، نمبر 4 آزادانہ اختلاط، نمبر 5 بے حیائی و عریانیت۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔